الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. صدق اللہ العظیم. محترمین و مکرمین، سامعین و ناظرین، قادیانیت کیا کہتی ہے اور دین اسلام نے کتاب و سنت کی روشنی میں کیا مقرر کر رکھا ہے، یعنی اسلام اور قادیانیت کے مابین تقابلی مطالعہ. تو اس باب میں یہ ہماری 7ویں مجلس ہے اور آج ہمارا عنوان ہے ماذا اقرہ الاسلام فی آیات القرآن، کہ قرآن کریم کی آیات مبارکہ میں اسلام نے کیا مقرر کر رکھا ہے اور قادیانیت کی موشگافیاں کیا ہیں. یہ ہے آج کا سوال. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات اللہ کا کلام ہے. قرآن کریم کی جملہ آیات، اور یہ آیت جو ہم نے شروع میں تلاوت کی، یہ سبھی اللہ کا کلام ہے، اللہ کی وحی ہے. کن کے نام؟ سید المرسلین اور خاتم النبیین کے نام. اس آیت کا مصداق کون ہے؟ اللہ کی طرف سے متعین مصداق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ آیت میثاق، اس کے مصداق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. یہ ہے اسلام کا موقف. اس کے برخلاف مخالف قرآن نظریہ قادیانیت کا ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ یہ اللہ کی وہ وحی ہے جو اس کے متنبی مرزا غلام احمد قادیانی کے نام پہ نازل ہوئی، اور اس آیت کا مصداق بھی وہی ہے اور اس آیت کا مخاطب بھی وہی ہے. اور غرض کی یہ ہے کہ وہ اپنے متنبی اور نبی اسلام والمسلمین حضرت خاتم النبیین اور سید المرسلین کے مابین برابری کر سکے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ مرزا صاحب رسول اللہ ہی کا مظہر ہیں، وہ انہی کا بروز ہیں، وہ بعین ہی وہی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جب ہم اس آیت کو پڑھیں گے، پھر قادیانیت کی صراحت سے بیان کو دیکھیں گے، تو ہمیں بالکل سامنے کھلا نظر آئے گا کہ اس آیت میں قادیانیت الحاد کر رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ میرے بعد مدعی نبوت کذاب بھی ہوگا اور دجال بھی. یہ وصف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صادر ہوا. تو اب پہلی آیت دیکھیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. یہ آل عمران کی
آیت نمبر 81 ہے۔ اب دیکھیں کہ مسلمان مفسرین اس سے کیا سمجھے ہیں۔ یہ بات مسلم عوام کو یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم پہ ایمان ہم ویسے لائیں گے جیسے اللہ فرمائے، جو اللہ کی مراد ہو، اور اسے کون بیان کریں گے؟ محبت قرآن۔ اسے نقل کون کریں گے؟ حضرات مفسرین مسلمین۔ یہ بات یاد رکھیں۔ کوئی ایسی تفسیر قرآن پاک کی کوئی گروہ کرے، کوئی شخص کرے، کوئی فرد کرے، کسی دعوے سے کرے، وہ مردود اور مرفوض ہے۔ ابن کثیر اس کی تفسیر میں، اور یاد رکھیں کہ ابن کثیر قادیانیوں کے ہاں مجدد ہیں اپنی صدی کے۔ وہ کہتے ہیں قال علی بن ابی طالب وابن عباس ما بعث نبی من الانبیاء الا اخذ علیہ المیثاق۔ اللہ نے جس نبی کو بھی اپنی طرف سے مبعوث فرمایا اس سے پختہ عہد لیا۔ کیا؟ یہ لئن بعث اللہ محمدا وهو حی، کہ اگر تمہاری زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو جائے تو لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو اسے جناب محمد رسول اللہ پہ ضرور برضرور ایمان لانا ہے، وَلَيَنْصُرُنَّهُ، اور اسے ضرور بضرور آپ کی مدد کرنی ہے۔ اور تفسیر کبیر رازی کی، یہ بھی ان کے ہاں قادیانیت کے مجدد ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ اپنے مجددوں کی بات ہی مان لیں۔ وہ فرماتے ہیں ان المیثاق ھذا، یہ آیت میثاق میں جو اللہ کا پختہ عہد لیا اللہ نے، کس کے لیے؟ مختص بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَقَتَادَةَ، یہی روایت ہے حضرت علی سے، حضرت ابن عباس سے، حضرت قتادہ سے۔ یاد رکھیں حضرات صحابہ جب بھی کسی قرآنی آیت میں تفسیر کو بیان کریں تو یہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہے، کیونکہ کوئی صحابی ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے اللہ اور رسول پہ کوئی بات کہتے۔ تو اب کہاں اللہ کے رسول کے صحابی اور کہاں یہ لوگ جو آج اس کی تعویل باطل کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں ہر آیت میں اس قاعدے کو یاد رکھنا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ قادیانیت اسی آیت میثاق میں کیا کہتی ہے۔ 21 ستمبر 1915 کے جریدہ فضل میں جو اردو میں لکھا ہوا ہے وہ یوں ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، آل عمران کی آیت نمبر 81 آخر تک، جب اللہ نے سب نبیوں سے عہد لیا، النبیین میں سب انبیاء علیہم السلام شریک ہیں، کوئی نبی بھی مستثنیٰ نہیں۔ اسی النبیین کے لفظ میں داخل ہیں تمام انبیاء، یعنی کہ جب ہم نے کتاب اور حکمت دونوں، یعنی کتاب سے مراد قرآن کریم اور حکمت سے مراد حدیث شریف، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے جو ان تمام چیزوں کا جو تمہارے پاس کتاب و حکمت سے ہیں، یعنی وہ رسول مسیح موعود۔ اب آپ دیکھ لیں قادیانیوں کا مسیح موعود کون ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی، جو قرآن کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اے نبیو تم سب ضرور اس پر ایمان لانا۔ اب آپ دیکھیں اسلام کیا کہہ رہا ہے، مسلم مفسرین کیا تفسیر کر رہے ہیں، اور یہ قادیانیت کیا کہہ رہی ہے۔ موٹی سی بات ہے اور آسان سی بات ہے کہ اسلام اور مسلمان امت ایک طرف جا رہے ہیں اور قادیانیت
اور مرزا غلام احمد قادیانی کی امت دوسری طرف جا رہی ہے، اور اس پہ ایمان لانا اور ہر طرح سے اس کی مدد فرض سمجھنا۔ جب تمام انبیاء کو مجملاً حضرت مسیح موعود پر ایمان لانا اور اس کی عزت کرنا فرض ہوا، تو ہم کون ہیں جو نہ مانے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سوال یہ ہے کہ اس امر کی کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ جو آیت جناب محمد رسول اللہ پہ نازل ہو اسے تم اپنے متنبی پہ فٹ کرو؟ آج کی اس مجلس میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، بقیہ اگلی آیات بھی کچھ ہیں، لیکن آخر میں میری مؤدبانہ گزارش ہے ابنائے قادیانیت سے کہ آپ اللہ سے ڈریں، قرآن حکیم کی ان آیات کو تعصب کی عینک اتار کر تلاوت کریں، اور پھر اس کی وہ تفسیر جو حضرات صحابہ کرام نے جناب رسول اللہ سے سیکھی اور سنی اور آگے اپنے شاگردوں کو بتائی، اور مسلمان مفسرین نے اسے نقل کیا۔ دو کا میں نے ذکر کیا، ابن کثیر وہ بھی قادیانیت کے ہاں مجدد ہیں، اور دوسرے رازی وہ بھی قادیانیت کے ہاں مجدد ہیں۔ اب دیکھ لیں، وہ اس سے مراد جناب محمد رسول اللہ کی ذات گرامی کو لے رہے ہیں، اور قادیانیت اس سے مراد اپنے مسیح موعود، نام نہاد مسیح موعود، جو بقول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کذاب و دجال جن کا مقام ہے، اس کی بات کو لے رہے ہیں۔ لہذا اے قادیانی حضرات، میں آپ کو صدق دل سے اخلاص کے ساتھ نصیحت کر رہا ہوں کہ اس عقیدے کو چھوڑنا ہی زیادہ بہتر ہے، نہ کہ اس پر قائم رہنا جو کتاب و سنت کے کھلا مخالف ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ پہ حق کو اور سبیل الہدا کو، ہدایت کے راستے کو کھول دے۔ اہل اسلام کو اللہ اس پہ استقامت نصیب فرمائے، اور آپ حضرات کو اس میں داخل ہونے کی توفیق ملے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔